کو سن رہا ہوں، میں خود سن رہا ہوں۔ بندہ اور جھک جاتا ہے، بندہ اور جھک جاتا ہے، جھکا دیتا ہے، کہتا ہے ابھی دل بھرا نہیں، ابھی دل بھرا نہیں ہے، تیری بندگی کا حق ادا نہیں ہوا، تیری ملاقات کا حق ادا نہیں ہوا۔ وہ اور جھکتا ہے، جبین نیاز جھکا دیتا ہے، پیشانی رکھتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے، اور وہاں جا کے چپکے سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو پاک بھی، تو اعلیٰ بھی، تو ہے پاک بھی، تو ہے اعلیٰ بھی، تو ہے۔ میری انتہا یہ ہے بحیثیت بشر و انسان، میری بندگی کا نقطہ کمال یہ ہے، میری انتہا یہاں ہے کہ باری تعالیٰ میں نے سر کو بھی جھکایا ہے، میں نے جبین ریاض زمین پہ رکھ کے تیری عظمت کا اقرار بھی کیا ہے، تیری عالیت کا اقرار بھی کیا ہے، تیری عالیت کا اقرار اعتراف بھی کر ڈالا ہے کہ نہ تو تجھ سے بڑا عظیم کائنات میں پہلے دیکھا ہے، نہ تو تجھ سے اعلیٰ کوئی اور بنا ہے۔ بس میری انتہا یہ ہے کہ میں سر جھکا کے تجھے پکار رہا ہوں، میں اپنا ماتھا ٹیک کے تیری بندگی کر رہا ہوں، میں تجھے ندا دے رہا ہوں۔ وہ پاس آ کے سن بھی رہا ہوتا ہے، پاس آ کے سن بھی رہا ہوتا ہے۔ جب بندگی اپنے نقطہ کمال پہ جاتی ہے، نقطہ عروج کی طرف چلی جاتی ہے، پھر وہ ظاہر کی نگاہ بند کر دیتا ہے، بندے کی باطن کی نگاہ کھل جاتی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے انت عبد اللہ کأنک ترا، بندے بندگی یوں کر، تو ادھر نماز شروع کرے، ادھر بندگی شروع کرے، ادھر مولا گنڈ کھول کے سامنے آ جائے۔ یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ خواب کے اندر جب ان کی روح نے عروج کیا، پرواز کیا، تو آپ فرماتے میں عرش اولا پہ پہنچا، جا کے جب میں نے عرش کے اوپر نظر ڈالی، مجھے مالک کی ذات نظر نہ آئی۔ عالم رویا کی بات کر رہا ہوں، خواب کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے نظر ڈالی، مجھے مالک کے جلوے، اس کی ذات نظر نہ آئی۔ میں نے عرش سے پوچھا کہ بتلاؤ، میں نے سنا تھا مولا یہاں رہتا ہے، میں نے سنا تھا مولا عرش پہ رہتا ہے، تو میں تو اتنا فاصلہ طے کر کے، اتنی دوری طے کر کے، اتنے سفر طے کر کے، مکان سے نکل کر عالم خواب اور رویا کے اندر میں تو لامکان تک پہنچا ہوں، اور یہاں کا ماجرا جب جسے دیکھنے آئے وہ ملتا ہی نہیں ہے، جس سے ملنے آئے وہ ملتا ہی نہیں، جس کے گھر میں آئے وہ سامنے ہی آتا ہی نہیں ہے، وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو بتلا اب اگر وہ یہاں نہ ملے تو کہاں ملیں گے؟ قرآن میں تو بات ڈالا، ہر جگہ پہ لکھ ڈالا الرحمن علی العرش استوى، اس کی حاکمیت عرش کے اوپر، اس کی کارسازی عرش کے اوپر، اس کا استواء شاہ قدرت کے اندر عرش کے اوپر ہے، اور میں اتنا کچھ چھوڑ کے اس سے ملنے آیا ہوں۔ اب وہ کیوں نہیں ملتا ہے؟ اب وہ کیوں نہیں ملتا ہے؟ عرش رو اٹھا، اس نے کہا پچھلے 30 سال ہو گئے، میں خود پوچھتا ہوں کہاں رہتے ہو، میں خود پوچھتا ہوں، میں خود ندا دیتا ہوں کہ ساری دنیا، سارے لوگ تو میری طرح متوجہ رہتے ہیں کہ مالک ملے گا تو عرش سے پار ملتا ہے، عرش کے اوپر اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا گھر ہے، اپنی قدرت کے ساتھ وہاں جلوہ فرما رہتا ہے، ساری کائنات میری طرف آتی ہے، اور 30 سال ہو چکے مجھے تم خود نہیں ملتے ہو، اب میں انہیں کیا جواب دوں؟ آج تو ایک میرے تک پہنچ بھی آیا ہے، آج تو ایک میرے تک پہنچ بھی آیا ہے۔ بھائی عزیز فرما رہے، میں نے عرش سے پوچھا، عرش مجھ سے ہم کلام، اس نے کہا 30 سال ہو گئے جب میں سوال کرتا ہوں، جب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے رب کہاں ملے گا، مجھے رب ذوالجلال کہاں ملے گا، فرمایا عرش کے پاس سے آواز آتی ہے، ارے مجھے ملنا ہے، مجھے ڈھونڈنا ہے تمہیں تیرے پاس نہیں، میں تو بھائی عزیز کے دل میں ملنے والا ہوں۔ فرمایا میں ملوں گا تو بھائی عزیز کے دل کے اندر ملوں گا۔ فرمایا اس نے دل کے اندر سے سب کچھ نکال ڈالا ہے، ساری محبتیں ختم کر ڈالی ہیں، ساری دنیا کے پیار ختم کر ڈالے ہیں،
بس یا بایزید ہوتا ہے یا میں اس کا رب سامنے ہوتا ہے۔ فرمایا ملنا ہے تو بایزید کے دل کے اندر جا کے دیکھ، بایزید تو یہاں ڈھونڈنے آیا ہے، وہ وہاں ڈیرے لگا کے بیٹھا۔ اتنا ڈھیلا نہیں، اونچا بولیے، لب کھولیے اونچی سبحان اللہ۔ فرمایا لوگ اسے ادھر ڈھونڈتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، وہ نماز پڑھنے والوں کے پاس آ جاتا ہے، بندے تو چل کے آ تو صحیح میرے پاس، تو مجھ سے مل تو صحیح، تو بندگی کا حق تو ادا کر۔ الصلاۃ معراج المومنین، معراج وہ تھی جہاں رب سے ملاقات ہوئی تھی، معراج وہ تھی جہاں رب سے اور بالمشافہۃ ملاقات، فیس ٹو فیس ملاقات تھی، فیس ٹو سامنے بٹھا کے ملاقات تھی، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولیے ملاقات تھی، یار کو سامنے بٹھایا، جگ سارا ہی سلایا، جگ سارا ہی سلایا، کسی کو خبر نہ ہونے دی، یار کو پاس بلایا۔ اب تم ہو یا ہم ہیں، اب تم ہو یا ہم ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا جو مومن معراج کرنا چاہتا ہو، معراج اس کے دیدار کا نام، معراج اس کے بولیے دیدار کا نام، معراج اس سے ملاقات کا نام، معراج اس کو تک لینے کا نام، اس کو بے حجاب دیکھ لینے کا نام معراج قرار دیا گیا۔ فرمایا ادھر جانا تو محمد عربی کا خاصہ تھا، وہ تو یار خاص کا خاصہ تھا کہ وہ ایسی بات چلے گئے ہیں، 70,000 پردے ہٹا کے وہ تو سامنے جا بیٹھے ہیں۔ تیری قوت اور جرت نہیں ہے، تیری استطاعت بھی نہیں ہے کہ تو ادھر کے سفر طے کر سکے۔ کرم والا کرم یہ ہے تو یہاں ہوتا ہے، وہ چل کے سامنے آ جاتا ہے۔ فرمایا تم تو جا بھی نہیں سکتے، اب کرم یہ ہے کہ ادھر بندگی کی ابتدا کر، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، بندگی یوں کر گویا رب کو دیکھ رہا ہے، بندگی کا انداز یہ اپنا کہ گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب سارے خیالات ختم ہو جائیں، ہر خیال ختم ہو جائے، ہر فہمہ ختم ہو جائے، ہر محبت دل کے اندر سے ختم ہو جائے، پھر اس کی ملاقات کو چل، پھر بن ٹھن کے چل، جب تو چلے گا وہ خود ملنے آئے گا۔ تو زیارت کرنے جو جا رہا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نمازی زائر ہوتا ہے، وہ زیارت جلووں کے اندر گم ہے، اس کا دیدار کر رہی ہے۔ اگر بندے یہ مقام نہ ملے، یہ درجہ نہ ملے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اتنا تو جان کہ تو نہیں دیکھ سکتا، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو تجھے اپنی قدرت کی نگاہ کے اندر رکھ رہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ عاشق صادق ہے جو ہر چیز کو چھوڑ کر مجھ سے ملنے آیا ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ تو تجھے تک رہا ہے، اب میرا بندہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، وہ تجھے سن بھی رہا ہے، میرا بندہ کبھی مجھے مالک یوم الدین کہتا ہے، کبھی میرا بندہ ہر سب کچھ عطیات کی شکل میں لا کے میرے سامنے رکھ دیتا ہے، جو کچھ میرا تھا میں نے تحفہ کر دیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر بندگی میں نے تیری بارگاہ میں دے دی، ہر ذوق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، ہر شوق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، میں نے تو سب کچھ اٹھا کے آپ کے دربار میں رکھ دیا ہے۔ اب تم جانو تمہارا کام جانے، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ بندگی یہ بندہ اس طرح ملاقات کرتا ہے، تحفے لے کے جاتا ہے نا، جب کسی سے ملنے جائے، یارانہ اچھا ہو، دوستی کچھ واہ واہ ہو تو بندہ کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی، محبت بولیے بڑھ جاتی۔ سرکار پہنچے مولا میں سب کچھ تیرے لیے لے کے آیا ہوں، میں تو مالی بدنی ہر طرح کی عبادت ہر طرح کی چیز لے کے تیرے پاس آیا ہوں، میرے پاس تو یہی تحفے ہیں، میرے پاس تو یہی تحفے ہیں، میں تحفے یہ لے کے آیا ہوں۔ اس رب نے نماز کا تحفہ بدلے میں عطا کر دیا،
نماز کا تحفہ اگر محبوب تم تحفہ لے کے آئے ہو تو ہم بھی دے رہے ہیں، وہ تمہارا تحفہ یہ ہمارا تحفہ، وہ تم دے کے چلے ہو یہ ہم دے کے چلے ہیں، وہ تمہاری طرف سے یہ ہماری طرف سے۔ اور عطا 50 کر دی تھی، کٹتے کٹتے 5 رہ گئی۔ کتنی رہ گئی بولیے؟ 5 رہ گئی۔ کرم بالا کرم یہ تھا، فرمایا جاؤ کہہ دینا پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دے دیں گے، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دے دیں گے۔ ہمارے پاس باتوں کو بدلا نہیں جاتا، یہاں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب مجھے لوگ کیا کہیں گے؟ کریم سے تحفہ ملا، 5 کی 5 ہی رہ گئی، 5 کی 5 ہی رہ گئی کہ 5 دی تھی، صحابی کا بھی 5 کا چھوڑ ڈالا۔ فرمایا نا لجپال جب نوازنے پہ آتے اتنا کچھ دیتے ہیں دامن ختم ہو جاتے کرم بڑھ جاتے۔ فرمایا 5 بار تو آئے گا ثواب تیرا 50 ملاقاتوں کا لکھا جائے گا، ثواب تیرا 50 سجدوں کا لکھ دیا جائے گا، 50 بار جھکنے کا ثواب تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ فرمایا باتیں یہاں بدلی نہیں جاتی، کرم پہ کرم کیا جاتا ہے۔ تو رب کائنات فرماتا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کر میری محبت میری یاد میں، میرے عشق میں۔ تو جس سے عشق ہو جائے اس کی یاد بھولا نہیں کرتی۔ پوچھ جن کو رب سے عشق ہوا تھا ان کا انداز کیا رہا۔ رب کائنات خود فرماتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ کے بیلیوں کی بات خود بیان کرتا ہے، اپنے دوستوں کی بات۔ فرمایا لوگ تو بڑے آرام سے سوتے ہیں، بڑے سکون سے سوتے ہیں، جب رات ڈھل جاتی ہے انہیں نیند نہیں آتی، انہیں یار کی یاد ستاتی، انہیں پیا سے ملاقات ستاتی ہے، انہیں سجن کی یاد بستروں پہ آرام بھی نہیں کرنے دیتی، انہیں چین بھی نہیں لینے دیتی ہے، انہیں سکون بھی نہیں کرنے دیتی ہے۔ یہ اپنا کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ نیند بھی چھوڑ کر چلے آتے ہیں، بس اس سے ملاقات شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ سوتے نہیں ہیں۔ پوچھ فرید الدین سے غوث جلی سے، سال ہا سال 30 سال تک ان اللہ والوں نے عشاء کے وضو سے فجر کو ادا کیا ہے۔ جنہیں ملاقات کا شوق تھا یہ ساری رات اسے سناتے رہتے، وہ سنتا رہتا، یہ اسے مناتے رہتے، اپنی التجائیں کرتے رہتے، اپنی صدائیں اس کی بارگاہ میں سناتے رہتے۔ لوگ سو سو کے تھک جاتے، ان کے لیے راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، ان کے لیے راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ فاطمہ، حضرت فاطمہ میرے کریم نبی کی صاحبزادی، خاتون جنت، آپ عرض کرتی ایک بار مولا راتیں اتنی تو لمبی کر دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر لوں۔ فاطمہ الزہرا عرض کرتی مولا میں سجدے میں جاتی ہوں تیری رات ختم ہو جاتی ہے، میں سجدہ کرتی ہوں رات کی تنہائیاں ختم ہو جاتی، رات کے سناٹے ختم ہو جاتے ہیں، وہ خلوت ختم ہو جاتی ہے۔ مولا اتنی طویل ایک رات کر جس رات میں اتنا بڑا سجدہ کروں کہ فاطمہ کا جی بھر جائے۔ تو پوچھ ان سے اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت پریت اندے نال لا کے فریدہ سونا تے نہیں نہ چاہیدہ۔ پریت اس سے لگائی جائے، محبت اس سے کی جائے جو تجھے ایک پل نہ بھولے، تجھے کبھی بھی فراموش نہ کرے۔ تو سویا ہو تجھے تب بھی رزق دے، تو کام اپنے میں لگو پھر بھی کرم کر رہا ہو، فریدہ اس سے یاری لگا کے پھر سوئے بات بنتی نہیں۔ یہ ان سے پوچھ جا کے جنہوں نے ایک سال تک کچھ کھایا بھی نہیں تھا، پیا بھی نہیں تھا، نیند بھی ختم کر بیٹھے، پیاس بھی ختم کر بیٹھے، کھانے کی طلب بھی ختم کر بیٹھے، بس ایک طلب اس کی رہی کہ بس اس سے ملاقات چلتی رہے، اس سے ملاقات چلتی رہے۔ تو یہ حالانکہ فرائض نہ تھے، نوافل تھے، یہ راتوں کو جاگنا فرض بولیے نہیں تھا، نفلی تھا، لیکن انہیں پتا تھا کہ اس سے ملاقات نماز میں ہوتی ہے، اس سے مناجات نماز میں ہوتی ہے، اس سے بات چیت نماز کے اندر ہوتی ہے، اور کوئی ذریعہ
نہیں ہے تو وہ راتوں کو کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے رہتے، قیام کرتے رہتے، طویل قیام کرتے رہتے۔ ہمارے جیسوں کو نیند سلا دیتی ہے، انہیں یار کی یاد جگا دیتی ہے، وہ سوتے نہیں تھے، پھر ان کا نام بھی چمکتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، مالک کونین فرماتا ہے نماز کو قائم کر میری یاد کی وجہ سے، اور جو نہیں ادا کرنے والا فرمایا اسے نمرود کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اسے فرعون کے درجے میں رکھا جائے گا، حامان کے درجے میں رکھا جائے گا۔ جہاں ان کو رب پھینکے گا، بے نمازیوں کو فرعون نمرود حامان کے ساتھ پھینکے گا۔ فرمایا وہ بھی سجدہ نہیں کرتے تھے، تم بھی نہیں کرتے ہو، وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ اس چیز کو پسند کیوں نہیں کرتے تھے، رب سے ملاقات کو؟ اور جو عشق کا ہرجائی ہو اسے پھر سزا تو دی جاتی ہے نا، جو محبوب سے ملنا نہ چاہے اسے پھر صفائی تو کی جاتی ہے، اسے وہاں رکھا جائے گا جہاں فرعون کو رکھا جائے گا، حامان کو رکھا جائے گا، نمرود اور دیگر بڑے بڑے سرکش ائمۃ الکفار کو رکھا جائے گا، بے نمازیوں کو وہاں رکھا جائے گا۔ اہل جنت گزریں گے، جہنم کے دروازے سے کچھ جانے پہچانے چہرے ہوں گے، وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، قرآن مجید کے اندر وہ بتلاؤ تمہیں جہنم نے کس چیز نے پھینکا ہے؟ تم تو ہمارے ساتھ تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، رہتے بھی تھے، یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہم جنت کو جا رہے ہیں، تم جہنم میں جل رہے ہیں۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواباً کہیں گے تم ہمیں چھوڑ کے اس سے ملنے جاتے تھے، رب کی بندگی کرنے جاتے تھے، ہم نہیں جاتے تھے۔ ہمارا جرم یہ کہ ہم نے کبھی سجدہ نہیں ادا کیا، ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی، ہم نے کبھی مولا کو یاد نہیں کیا تھا، تم چلے جاتے تھے، تم اس کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ آج انعام بھی پایا ہے، اس کی محبت کے اور اس کی رحمت کے دریا بھی کھول دی گئے تمہارے اوپر، اور ہمیں یہاں جہنم کے اندر جلایا جا رہا ہے کہ دوسرے تو آتے تھے، تم کیوں نہیں آتے تھے؟ رب کائنات بلائے گا بندے کو، طویل حدیث کا صرف مختصر حصہ بیان کر کے اختتام کر رہا ہوں، بلائے گا اور بلا کے فرمائے گا بندے تو نے مجھے دنیا میں بلایا تھا، تجھے پتا تھا کہ ملاقات ہونی مجھ سے؟ جی باری تعالیٰ میں نے تجھے یاد نہیں رکھا، فرمایا تو نے وہاں بلایا، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ اگر تو دنیا میں ہمیں یاد رکھتا تو ہم تجھے یاد رکھتے، تو نے ہمیں بلا دیا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ آج تیرے ساتھ معاملہ دوستوں والا نہیں ہے، پیار والا نہیں ہے، ان غافلوں والا جنہوں نے رب کو بلایا تھا۔ تو ما سلککم فی سقر، جہنم میں کس چیز نے بھیجا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ تو نماز کو بندہ خدا اس سے ملاقات سمجھ، اپنے محبوب سے ملن سمجھ، اپنے خالق حقیقی کی حاضری سمجھ، اس کے دربار میں آنا سمجھ، پھر تجھے حقیقت نماز بھی ملے، ذوق نماز بھی ملے۔ اس کو قرض فرض نہ سمجھ، قرض والی نمازیں تو منہ پہ دے ماری جائیں گی، وہ تو ہٹا دی جاتی، جس کو تم بوجھ سمجھتے تھے۔ ہمیں بوجھ کی ضرورت نہیں، ہمیں تو عشق اور محبت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔